على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الآیہ۔ قابل قدر، قابل صد احترام سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ آج الحمدللہ اپنی سی مسجد میں سالانہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ ہمارے معزز محترم مہمان استاذ الاساتذہ، استاد العلماء فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اس سے قبل ہم شیخ صاحب کا درس شروع کریں، اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں درجہ حفظ کے طالب علم وہاج علی منصور کو دعوت دوں گا، تشریف لائیں، تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ وہاج علی منصور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز معلمات سے میری گزارش ہے، صدر معلمہ، معزز معلمات، آخری کلاس کی طالبات سب کھڑی ہو جائیں مہربانی کر کے اور سب کو خاموش کروائیں۔ اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں، طالبات خاموش کروائیں سب کو، شاباش۔ معلمات سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ تمام جو ہے صفوں میں کھڑی ہو جائیں اور بچوں کو شور نہ کرنے دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے ہمیشہ ہم پر فضل و کرم کیا اور اس کی رحمتیں ہم پر نچھاور رہتی ہیں. پھر ایک دفعہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ زندگی میں یہ خوشی کا لمحہ آیا ہے. اور آپ یقین مانیں جو طلباء یا طالبات فارغ ہوتے ہیں مدارس اسلامیہ سے اور سند لیتے ہیں صحیح بخاری شریف کی، تو ان سے پوچھیں شاید ان کو اپنی شادی کی بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس کی ہوتی ہے. یہ ان کی زندگی کا ایک بہت یادگار ہے. سب کچھ پرانا یاد آ جاتا ہے. محدث العصر ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ ہمارے سر پہ پگڑیاں باندھ رہے تھے. مجھے وہ سارا منظر بھولتا نہیں ہے کبھی. وہ خوشی کا ایک ایک لمحہ یاد ہے. اور شادی بھی ایک بڑی خوشی ہے لیکن اس کی باتیں اتنی یاد نہیں رہتی. یہ اپنے اپنی سوچ اور فکر کی بات ہے. تو میں یہ مختصر کرنا چاہتا تھا کہ الحمدللہ آپ کی اس مسجد، آپ کے اس مدرسے، آپ کے اس علاقے سے ایک بار پھر اللہ کے فضل و کرم سے 5 طالبات نے اپنی تعلیم کی تکمیل کی ہے. تدریس صحیح بخاری شریف کی بھی اور باقی علوم اسلامیہ کی بھی، اور انہوں نے شہادت العالیہ کی سند حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے انشاءاللہ. یہیں اسی جامعہ کے، اسی مدرسہ کے، چھوٹے سے مدرسہ کے ایک طالب علم سمران عبدالرقیب جنہوں نے یہیں سے حفظ کیا، اور اس بچے کی جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 10 پارے ہو گئے تھے اور اس کے والد صاحب کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میرا بچہ ناظرہ پڑھ رہا ہے یا قرآن حفظ کر رہا ہے. تو پھر اللہ پاک نے توفیق دی اور مکمل ہوا، قرآن پاک حفظ کیا. پھر المدینہ اسلامک سینٹر میں کلیہ شریعہ سے مکمل فارغ ہوا اور آج پھر یہاں ماشاءاللہ تراویحیں بھی پڑھائیں. تو میں اسی طالب علم کو دعوت دیتا ہوں سمران عبدالرقیب کو، جو آج ماشاءاللہ عالم دین ہے، کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک فرمائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الحمدللہ میں نے تھوڑا سا وقت اس لیے لیا کہ بعض ساتھیوں نے فون کیا تھا کہ ہم شروع سے شیخ صاحب کا درس سننا چاہتے ہیں تو ہمیں موقع دو کہ ہم مغرب پڑھ کے پہنچ جائیں. تو میں نے اس لیے یہ 2 تلاوتیں کروا دی ہیں. باقی باتیں شیخ کے درس کے بعد ہوں گی انشاءاللہ. بس ایک بات یہ کہ مسجد میں کونے میں جوتیوں کے پاس بیٹھا افضل ہے یا پہلی صف میں بیٹھا افضل ہے یہ تو اللہ جانے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. البتہ علماء کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو مقدم رکھا جائے, اس پر عمل کرتے ہوئے اور آپ سب کی رضامندی سے جتنے ہمارے مشائخ, اہل علم, اساتذہ کرام, شیوخ تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں اور مسندوں پر بیٹھ جائیں. محترم شیخ محمد احسن سلفی صاحب, ان کے ساتھ آئے ہوئے معزز مہمان فضیلت الشیخ محمد حسین رشید حافظہ اللہ اور دیگر تمام ہمارے مشائخ, اساتذہ, علماء جو تشریف لائے ہیں جن کے میں نام جانتا ہوں یا نہیں وہ آگے تشریف لے آئیں. جزاکم اللہ. ہمارے بھی استاد اور ہمارے اساتذہ کے بھی استاد, دادا استاذ, اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کو صحت, عافیت, ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے, دل میرا دکھا, حالانکہ میں خود بیٹھ کے پڑھنے لگ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو چاق و چوبند کرے اور دوبارہ آپ باقاعدہ مطلب جیسے ماشاءاللہ گھنٹوں کھڑے ہو کر خطاب فرماتے تھے, اللہ دوبارہ وہ جوانی لوٹا دے, وہ طاقت ہمت عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ عرصہ آپ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی القابات بولوں وہ کم ہیں. ہمارے سر آنکھوں پر فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ آپ سے درس بخاری ارشاد فرماتے ہیں, اور میری گزارش یہ ہے کہ جیسے ملک کے حالات ہیں, ہم فتنوں میں مبتلا ہیں, مختلف فتنے ہیں, تھوڑا سا اگر مناسب سمجھیں تو ایک طالب علم ہونے کی ایسے گزارش ہے کہ اس پر بھی ہماری رہنمائی فرماتے جائیں آخری حدیث کے ساتھ ساتھ. جزاکم اللہ احسن الجزا. رئیس المہد السلفی, امیر جمعیت و اہل الحدیث پاکستان, اور اس کے ساتھ ساتھ محدث الاثر, علامہ, استاد الاساتذہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث رئيس المحدثين والفقهاء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في آخر صحيحه باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم میں اپنے تمام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں سے مخاطب ہوں، خواتین سے نہیں، وہ تو گھر سے شور ڈالنے کے لیے آئی ہیں، سننے کے لیے نہیں آئیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، اجر کو برباد کر کے جانا چاہتی ہیں، تو اس لیے آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری بات سنیں بڑی توجہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ادارے کی سالانہ تقریب ہے اور
5 طالبات درس نظامی کی تکمیل کر کے انشاءاللہ عالمات کی صف میں داخل ہوں گی. بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی، اور ان بچیوں کے والدین کے لیے بھی، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، یہ شرف بخشا کہ انہوں نے صحیح بخاری تک کی تکمیل کی، اور آج آخری باب پر درس ہوا چاہتا ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کتاب مکمل ہوگی، سند حاصل کریں گی، اور میدان عمل میں انشاءاللہ پوری قوت سے داخل ہوں گی. میدان عمل میں داخل ہونے کا معنی یہ ہے، اور یہ ایک نصیحت ہے میری ان بچیوں کو جو فارغ التحصیل ہو رہی ہیں، کہ آپ کا میدان عمل جو ہے وہ آپ کے گھر کی 4 دیواری ہے. بالکل ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کی سیرت حمیدہ پر عمل کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ حجرہ ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا، اور اس میں آپ بیٹھتی اور احادیث سناتی اور پڑھاتی صحابیات کو، تابعیات کو، اور صحابہ اور تابعین کو پردے سے. اور اس طرح تقریباً آدھا دین ان کے توسط سے ہم تک پہنچا. 2000 سے زائد احادیث کی راوی ہیں، اور یہی ایک خاتون کا کردار ہونا چاہیے، معلمہ کا. اپنے پردے کا تحفظ کریں، 4 دیواری کا تقدس برقرار رکھیں. عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ میڈیا پر آئے، اس کی آواز ایک پردہ ہے. عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ قریہ قریہ گھومے اور درس دیتی پھرے. درس دینا مردوں کا کام ہے، یہ دعات العلماء کا کام ہے، خواتین کا کام نہیں ہے. اور ایک خاتون اگر شرعی تعلیم اور تربیت سے مالا مال ہو تو آج بھی اس کی گود سے بڑے بڑے محدثین پیدا ہو سکتے ہیں. امام بخاری یتیم پیدا ہوئے تھے، اور ان کے اس سارے مرتبے اور مقام کے پیچھے ان کی والدہ کا کردار تھا. اور بہت سے آیان، امام شافعی رحمہ اللہ یتیم پیدا ہوئے تھے، ابو زرع رازی یتیم پیدا ہوئے تھے، حافظ بن حجر اسقلانی یتیم پیدا ہوئے تھے. اور ان کی تربیت میں ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا. اور کیسے کیسے محدثین پیدا ہوئے، اور امت کو کیسے کیسے آیان ملے. تو خاتون کا یہ کردار جو ہے مردوں کے کردار سے کہیں عرفہ اور اعلیٰ ہو سکتا ہے. ان کی گود میں بچہ بالکل صاف ذہن کا ہوتا ہے، صاف دل کا ہوتا ہے، اور اس صاف تختی پر جو چاہے نقش کر دیں، جو چاہے ثبت کر دیں. اور اس میں سارا کردار ایک عورت کا، ایک خاتون کا ہے. تو اگر اپنے حقیقی کردار کو پہچان لیں تو آج بھی بڑے بڑے محدثین، فقہاء، مجاہدین امت کو حاصل ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے میدان عمل میں داخل ہونے کی توفیق دے، اور یہ سارا عمل صدقہ جاریہ بن جائے معلمین کے لیے، معلمات کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، منتظمین کے لیے، اور وہ سارے مخیر افراد جو ان اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سب کے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ یہ دینی عمل قائم رکھے، ان مدارس کو قائم و دائم رکھے، یہ چراغ جلتے رہیں اور دنیا سے شرک و بدعت کی تاریکیاں چھٹتی رہیں اور یہ دنیا آہستہ آہستہ بقعہ نور بن جائے، جو ان مدارس کے رہین منت ہے انشاءاللہ تعالی، والتوفیق بید اللہ تعالی۔ یہ جو صحیح بخاری کا آخری باب ہے، اگر تفصیلی بات کی جائے تو شاید اس رات کا دامن بھی تنگ پڑ جائے اور یہیں فجر ہو جائے، لیکن آج اختصار کے ساتھ 4 باتیں ہوں گی اس باب کے تعلق سے۔ ایک یہ کہ جو یہ آخری باب ہے، اسی باب کے اہم مسئلے کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی بنیاد بنایا تھا۔ صحیح بخاری کا آغاز 2 چیزوں کے ساتھ ہوا، ایک باب و بدء الوحی، وحی کا باب، جس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ دین وحی ہے، یہ آراء کا دین نہیں ہے، تخرصات کا دین نہیں ہے، یہ لوگوں کی رائے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کی وحی کا دین ہے۔ اور وحی الہی 2 چیزیں ہیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت۔ حکمت سے مراد نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اگر حکمت عمومی استعمال ہو حکمت، تو اس سے مراد دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں، لیکن جب لفظ حکمت الکتاب کے ساتھ آئے، قرآن کے ساتھ آئے، تو اس سے مراد نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر 2 چیزیں اتاری، ایک الکتاب قرآن پاک، دوسرا الحکمہ نبی علیہ السلام کی حدیث۔ تو یہ دین وحی کا دین ہے، یہ پہلی بنیاد ہے صحیح بخاری کی۔ دوسرا حدیث امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت کے ساتھ ہے، اخلاص نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں صحیح بخاری کا مبنی ہیں، جن پر پوری صحیح بخاری قائم ہے۔ یہ انما الاعمال بالنیات، بعض محدثین کا قول ہے کہ یہ آدھا دین ہے، اور بعض محدثین کا قول ہے کہ یہ ایک ہی حدیث ہر فقہی باب کی بنیاد ہے، وہ کتاب الصلاۃ ہو، کتاب الطہارہ ہو، کتاب الزکاۃ ہو، کتاب الصیام ہو، کتاب الحج ہو، یہ ہر باب کی بنیاد ہے۔ انما الاعمال بالنیات ہے کہ شرعی اعتبار سے سارے اعمال کی صحت اور قبولیت جو ہے وہ اخلاص نیت پر ہے، ریاکاری پر نہیں۔ اور پھر یہ دین وحی، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو، ہمارا ٹھپا نہ ہو، مہر تصدیق نہ ہو، وہ مردود ہے۔ وہ عمل کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عقیدہ ہو، عمل ہو، فضائل و رغائب ہو، عمل اللیل ہو، عمل النہار ہو، عمل قلبی ہو، عمل اللسان ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس عمل کو اگر ہماری تصدیق حاصل نہیں تو وہ مردود ہے۔ اور عمل کرنے والا بھی کوئی ہو، کوئی بھی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، راعی ہو، رعیت ہو، تاجر ہو، مستاجر ہو، آجر ہو، کوئی بھی ہو، اس کا عمل اگر ہمارے طریقے کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے۔
ان دونوں حدیث کو علماء نے تحصیل کا درجہ دیا ہے. ہر عمل مراد. تو ہر عمل کی قبولیت کی دو بنیادیں ہیں. ایک اخلاص نیت، دوسرا اس عمل کا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونا. یہ دو بنیادیں ہیں. یہ کتاب کا آغاز ہے اور یہ پوری صحیح بخاری کا محور ہے. امام بخاری رحمہ اللہ پیکر اخلاص تھے، جس کے بہت سے مشاہد اور واقعات ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ ان کو یہ ملکہ حاصل تھا، ہر مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت کرنے کی صلاحیت. حتیٰ کہ بعد ایسے مسائل جن میں بڑے بڑے آیان متحیر تھے، حیران تھے کہ اس کو کہاں سے ثابت کریں. مثلا ایک فقہی مسئلہ، کسی عورت کا شوہر مفقود الخبر ہو جائے، گم ہو جائے، اس کی خبر ہی نہیں کہاں ہے، وہ عورت کیا کرے؟ شوہر کا انتظار کرے، کتنا کرے؟ وہ عورت کیا کرے؟ فقہاء نے اپنے طور پر ایک مدت کی تحدید کی ہے جس کی اساس کوئی دلیل نہیں ہے. جسے فقہاء مالکیہ 4 سال کے قائل ہیں، بعد 6 سال کے قائل ہیں کہ 4 سال انتظار کر لے، اور شوہر اگر نہیں آئی تو اس کو مرا ہوا سمجھ کر عدت گزار کے آگے نکاح کر لے. فقہاء حنفیہ 90 سال کے قائل ہیں. یہ مدت ناقابل فہم ہے کہ 90 سال انتظار کرے پھر آگے نکاح کرے. کون اس سے نکاح کرے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا صحیح بخاری میں، باب مفقود الخبر فی اہلہ. جو بندہ اپنے اہل میں مفقود الخبر ہو جائے، گم ہو جائے، اس کی پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں کہاں ہے، تو اس کی عورت کیا کرے؟ اس کے تحت ایک حدیث لائے ہیں جس کا باب سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، مگر امام بخاری کی فقہی بصیرت اور ان کا ایک ملکہ استنباط جو کسی اور کو حاصل نہیں. حدیث کیا ہے؟ ایک سائل نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اگر جنگل میں گمشدہ بکری مل جائے تو کیا کریں؟ باب شوہر کا ہے اور حدیث میں بکری کا ذکر. گمشدہ بکری مل جائے کیا کریں؟ فرمایا کہ یہ اما لکا اول اخیک اول الذئب، وہ بکری یا آپ کی ہے یا آپ کے کسی اور بھائی کی یا بھیڑیے کی. مانا اس کو اٹھا لو، ورنہ وہ بکری گم ہو سکتی ہے، تلف کا شکار ہو سکتی ہے. بکری کوئی بھیڑیا اس کو چیر پھاڑ کے چلا جائے، تم اٹھا لو، تم نہیں اٹھاؤ گے تمہارا کوئی بھائی اٹھا لے گا، تو اس کو اٹھانا جائز ہے. اٹھا کے لے آؤ اس کو، ورنہ کسی بھیڑیے کی خوراک بن جائے گی. سائل نے ایک اور سوال کر دیا کہ اگر جنگل میں گمشدہ اونٹ مل جائے اس کا کیا کریں؟ تو آپ کو غصہ آ گیا کہ اونٹ کی بات کیوں کر رہے ہو؟ معها حذاؤها وشرابها وطعامها. اونٹ کے اندر کھانا بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، اور اس کا وہ جوتا بھی پہنے ہوتا ہے، چل پھر سکتا ہے. اور جو اونچے درخت ہوتے ہیں انہیں بھی کھا پی سکتا ہے. بکری تو اوپر نہیں چڑھ سکتی، وہ تو نیچے گھاس پھوس ہی کھا سکے گی. جو درخت اوپر ہوتے ہیں انہیں بھی اونٹ پہنچ سکتا ہے، انہیں کھا پی سکتا ہے، اور کھائے پیے بغیر ایک لمبا وقت گزار سکتا ہے. اور کوئی بھیڑیا دست درازی بھی نہیں کر سکتا، اونٹ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اونٹ کی بات کیوں کر رہے؟ اونٹ کو چھوڑ دو، کھائے پیے چرے، حتیٰ کہ اس کا مالک اس کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ جائے اور اپنے ساتھ لے جائے. یہ امام بخاری کا استدلال ہے. یعنی باب ہے شوہر، گمشدہ شوہر.
حدیث میں مسائل ہیں 2 جانوروں کے بارے میں، گمشدہ بکری اور گمشدہ اونٹ۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ شریعت نے مصلحت کو دیکھا، مصلحت کو، حتیٰ کہ جانور کی مصلحت، بکری کی مصلحت اور ہے، اونٹ کی مصلحت اور ہے، تو پھر ایک انسان کی مصلحت کیوں نہ دیکھی جائے؟ شادی شدہ عورت کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک وہ خاتون جس کو اس کا شوہر کہیں باہر لے گیا، افریقہ لے گیا، وہاں وہ آباد ہے اور وہاں وہ گم ہو جائے، تو وہاں اس عورت کی مصلحت کچھ اور تقاضے کرتی، اس کو تحفظ چاہیے، کوئی اس کی عزت سے کھیل نہ جائے، اس کو کفالت چاہیے، کھانا پینا چاہیے، اس کو پردیس میں کون دیکھے گا؟ تو اس خاتون کی مصلحت اور ہے، اور جو خاتون اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں ہے، شوہر بھی ساتھ ہے، وہ گم ہو گیا، باپ ہے، ماں ہے، اولاد ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، وہ سارے اس کی مصلحت کا خیال رکھیں گے، تو اس خاتون کی مصلحت اور ہے۔ وہ خاتون زیادہ انتظار نہیں کر سکتی اور یہ خاتون زیادہ انتظار کر سکتی، لہذا مدت کی تحدید نہیں کرنی چاہیے، 4 سال کی، 6 سال کی، 90 سال کی، یہ تحدید درست نہیں ہے، خلاف دلیل ہے۔ یہ عورت کی مصلحت کو دیکھا جائے، جو غریب الدیار ہے اس کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فوراً کوئی چھت ملے، کوئی شیلٹر اس کو ملے، کوئی پناہ گاہ اس کو ملے، تو اس کی شادی جلدی ہو جانی چاہیے، اور جو اپنے وطن میں موجود ہے، اپنے اہل خانہ کے بیچ موجود ہے، وہ زیادہ لمبا انتظار کر سکتی ہے۔ تو جیسے ایک شریعت نے بکری کی مصلحت کو دیکھا، اونٹ کی مصلحت کو دیکھا، اور دونوں کے احکام مختلف ہیں، تو اسی طرح جو خاتون ہیں ان کی بھی قسمیں ہیں، کسی خاتون کی مصلحت کا تقاضا کچھ ہے اور کسی کا کچھ ہے، تو ان مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے، مدت کی تحدید نہیں ہے، مصلحت کو دیکھا جائے۔ تو وہ مسئلہ جس نے بڑے بڑے فقہا کو پریشان کر دیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایسی دلیل سے اس کو حل کیا جو واقعی منطبق ہو رہی ہے۔ امام بخاری کے اس استنباط میں بڑی حکمتیں ہیں، اور اس استنباط میں ایک بڑی قوت ہے، فقہی قوت ہے، بصیرت ہے۔ تو یہ کتاب صحیح بخاری دلیل کی کتاب ہے، کتاب و سنت کی دلیل۔ تو ان 2 چیزوں پر صحیح بخاری کا آغاز ہوا، اور انہی 2 چیزوں پر صحیح بخاری کا اختتام ہو رہا ہے، کہ یہ 2 چیزیں ہیں جو دین کا مبنی اور صحیح بخاری کی بنیاد ہیں، اخلاص نیت اور سنت رسول کی اتباع، دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں، اور قیامت کے دن باقاعدہ حساب و کتاب کا ایک مرحلہ ان 2 چیزوں کو پرکھنے کے لیے ہوگا۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ ہم قیامت کے حساب کے لیے، حساب کے ایک مرحلے کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ یہ مرحلہ ہے، قیامت کے حساب کے بہت سے مرحلے ہیں۔ اللہ اپنے عدل کی حجت قائم کرے گا، اعمال کو گنے گا، گنتی ہوگی، صحیفے کھولے جائیں گے، زمین سے گواہی لی جائے گی، بندے کے اعضاء بولیں گے۔ انسان جو عمل کرتا ہے وہ سارے عمل صحیفے میں لکھے جا رہے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک گناہ کا۔ جو ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے وہ صحیفے اس کے گلے میں معلق کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہ نیکیاں بھی ساتھ ہیں، گناہ بھی ساتھ ہیں، تاکہ یہ قبر والا ان کو دیکھتا رہے، بلکہ وہ قبر ہی میں جزا اور سزا کا باعث بنتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قبر میں ایک بندہ خوبصورت چہرہ دیکھے گا، بہت ہی خوشنما چہرہ، پوچھے گا تم کون ہو؟
وہ جواب دے گا انا عملوں کو صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. اب وہ خوبصورت چہرے کی شکل میں اس کی انسیت کا سبب بنے گا، اس کی قبر کی تنہائی کو اور وحشت کو دور کرے گا. اور جو برے اعمال کا صحیفہ وہ ایک بدنما چہرہ بن جائے گا، مکروہ چہرہ، خوفناک چہرہ، جو قبر والے کے خوف میں اور اضافہ کرے گا. تم کون ہو؟ انا عملوں کو سیئ، میں تیرا برا عمل ہوں. تو وہ صحیفے معلق ہوں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی وہی صحیفے اتارے جائیں گے اور بندے کے سامنے کھول دیے جائیں گے. اعمال کی گنتی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بندے کے ایک ایک عمل کا حافظ ہے. ما کان ربک نسیہ، اللہ بھولنے والا نہیں. یہ سارے مراحل اعمال کی تعداد کے ہیں، اعمال کی گنتی کے. بہت سے لوگ یہاں ناکام ہو جائیں گے، نمازیں پوری نہیں ہیں، روزے پورے نہیں ہیں، زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتا تھا، پوری زکوٰۃ نہیں دی. تو بہت سے لوگ یہاں گر جائیں گے کیونکہ سارے فرائض ہیں. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں ہیں یہ. تو بہت سے لوگ یہاں ناکام ہو جائیں گے، تعداد اعمال کے حساب میں فیل ہو جائیں گے. بہت سے کامیاب بھی ہو جائیں گے، نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، حج بھی موجود ہے، زکوٰۃ بھی پوری امانت سے ادا کی مکمل ہے. شاباش، تعداد کے حساب میں کامیاب ہو تم، مگر حساب مکمل نہیں. وہ آگے بڑھو، آگے یہ ترازو قائم ہے، ان سارے اعمال کو ترازو میں ڈالو، وزن ہوگا. وزن کس چیز کا؟ جب گنتی ہو چکی، اعمال پورے ہیں، نمازیں روزے پورے ہیں، زکوٰۃ پوری ہے، تو وزن کس چیز کا؟ وزن وہی دو چیزیں، اخلاص ہے یا نہیں، اور سنت کی اتباع ہے یا نہیں. قیامت کے ترازو میں یہ صلاحیت ہوگی، اس عمل کو تولے گا جس عمل میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، اخلاص بھی ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع بھی ہو. اور اگر ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے تو یہ ترازو اس عمل کو تولے گا ہی نہیں، اس کا وزن ہی نہیں ہوگا، مسترد ہو جائے گا وہ. یہ مرحلہ حساب کا، جہاں سے کتاب شروع ہوئی اسی نقطے پر کتاب کا اختتام ہو رہا ہے. شروع کہاں سے ہوئی؟ کہ یہ دین دو چیزوں کا نام ہے، دین وحی ہے اور دین اخلاص ہے. وحی کے خلاف عمل قابل قبول نہیں ہے. تمہاری قوم کے طریقے سے ہو، برادری کے طریقے سے ہو، باپ دادے کے طریقے سے ہو، کسی خود ساختہ پیر کے طریقے سے ہو، کسی امام کے طریقے سے، وہ قابل قبول نہیں. لازم ہے کہ وہ عمل وحی الہی کے مطابق ہو. اسی طرح اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نمود و نمائش ہے، وہ عمل بھی قابل قبول نہیں. لازم ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو. بہت سے لوگ قیامت کی دن آئیں گے بِأَعْمَالٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةٍ، ان کی نیکیاں ان کے سامنے یوں پھیلی ہوں گی، آگے پیچھے دائیں اور بائیں، جیسے تہامہ پہاڑی سلسلہ ہے. آپ کشمیر چلے جائیں، کسی چوٹی پر کھڑے ہو جائیں، آگے بھی پہاڑ، پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی. اس طرح بعض لوگوں کے اعمال قیامت کے دن ہوں گے چوٹیوں کی طرح، اور وہ خوش ہیں. اللہ ان کو عارضی خوشی دے گا. یہ بھی ایک نفسیاتی مار ہے. خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے اعمال پھیلے ہوئے ہیں، اور چھوٹے موٹے نہیں، پہاڑ جیسے، پہاڑوں جیسے. لیکن یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ ان سارے اعمال کو ذرے بنا کر ان کے سامنے ضائع کر دے گا، بکھر کے سارے برباد ہو جائیں گے. یہ وہ عمل ہیں جن میں اخلاص نہیں تھا، جن میں ریاکاری تھی. چوٹیاں اعمال کی مگر برباد. وَنَزَلُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ جو عدل کا میزان، عدل کا ترازو ہے، تمہارے اعمال کو تولے گا ان دو معیاروں کو چیک کرنے کے لیے. عمل تو پورے ہیں، نماز روزے پورے ہیں، مگر یہ عمل سنت رسول کے مطابق تھے یا نہیں،
اور اخلاص کے ساتھ تھے یا نہیں، ان دو چیزوں کو میزان چیک کرے گا. یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے تمہارے اعمال کو تولنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ عمل اخلاص پر تھے یا نہیں اور میرے حبیب کی سنت کے مطابق تھے یا نہیں. دونوں چیزیں موجود ہیں تو میزان ان کو خوب تولے گا، خوب بڑھا چڑھا کر. لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیوں کے بارے میں فرمایا گیا. صرف ان کی یہ پتلی ٹانگیں اللہ کے میزان میں تولی جائیں گی اور ان کا وزن احد پہاڑ سے بھاری ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے عمل بھی بے تحاشا پھیلے ہوئے ہیں چوٹیوں کی طرح، خود بھی بڑے بھاری بھرکم. صحیح بخاری کے الفاظ رب سمین لا یذر عند اللہ جناح بعوضہ. بڑے بڑے موٹے تازے لوگ اپنے اعمال لائیں گے، اللہ فرمائے گا تولا ان کو، تولا جائے گا ان کا بھی اور ان کے اعمال کا بھی وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، سب برباد. تو اس مرحلہ میزان کی فکر کرو. یہ ایک مسئلہ تھا کہ اللہ میزان قائم کیوں کرے گا؟ قیامت کے حساب کے لیے. حساب گنتی کی شکل میں کافی نہیں ہے، نہیں، اعمال گنے جائیں گے. اگر تعداد پوری نہیں انسان ناکام ہے، اور اگر تعداد پوری ہے تو آگے انہی اعمال کو تولا جائے گا. یہ دو چیزیں چیک کرنے کے لیے، ایک اخلاص اور دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق. اس مرحلے کا تقاضا یہ ہے کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کرو. امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، ہر عمل سے پہلے تھوڑا وقفہ کرو، اپنے آپ سے پوچھو یہ کام کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ حج کرنا چاہ رہے ہو، پوچھو حج کرنے کیوں جا رہے ہو؟ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ نماز پڑھنے کیوں جا رہے ہو؟ عمرہ کرنے کیوں جا رہے ہو؟ اور اگر دل میں کوئی ریاکاری کا جذبہ ہو، فلاں دیکھے فلاں دیکھے فلاں دیکھے، فلاں واہ واہ کرے، فلاں شاباش دے اور فلاں پیسہ دے. ریاکاری میں ایک یہ بھی افریط ہے پیسے کا، دنیا کی ہرس، پیسہ کمانا. اگر یہ نیتیں ہوں تو اس نیت کو جھٹک دو، لڑو اپنے آپ سے. المجاہد من جاہد نفسہ. حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. نفس اگر ریاکاری پر قائم ہے لڑے اس سے اور ریاکاری کی نیت کو ختم کرے. جب تک اخلاص پیدا نہ ہو جائے، للہیت نہ آ جائے، اس وقت اس عمل کا آغاز نہ کرے، ورنہ وہ عمل قیامت کے دن نقصان دہ ہوگا. سب سے پہلے جہنم کی آگ کن پر گرم کی جائے گی؟ ریاکار لوگوں پر. حدیث معروف ہے صحیح بخاری کی. تو ایک مسئلہ یہ تھا جو ہم نے بیان کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ میزان قائم کیوں کرے گا؟ اعمال کو تولنے کے لیے. اعمال کیوں تولے گا؟ بندوں کے عمل میں دو چیزیں چیک کرنے کے لیے جو عمل کا معیار ہے. یہ ہے مرحلہ میزان. دوسرا مسئلہ، امام بخاری نے یہ باب کیوں قائم کیا؟ ایک اور بھی مقصد ہے. صحیح بخاری جہاں حدیث کی کتاب ہے اور فقہی مسائل کی بھرمار ہے، استنباط اور استخراج کی کتاب ہے، وہاں صحیح بخاری کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، اور وہ ہے گمراہ فرقوں کا رد. جو قیامت کا ترازو ہے، اس تعلق سے دو فرقے گمراہ ہوئے، ایک معتزلہ، دوسرا جبریہ. یہ دونوں وہ خرافات اور بدعات تھیں جن کو بعض علماء نے رؤوس البدع قرار دیا. یہ بدعت کے سردار تھے سارے، معتزلہ اور جبریہ. معتزلہ عقل پرست لوگ، شرعی حقائق کو عقل کی میزان میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میزان جو ہے عقل کے خلاف ہے. میزان کیوں ہوگا؟ ترازو کیوں ہوگا؟ اعمال کو تولنے کے لیے. تو اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ یہ اعمال تو آراد ان کی اصطلاح کے مطابق. معتزلہ کی ایک اصطلاح ہے
دنیا میں موجود ہر شے یا جوہر ہے یا جسم یا عرض، یا جوہر یا جسم یا عرض۔ جوہر کا معنی کرتے ہیں جو قائم بذات ہی ہو، جس کو قائم ہونے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو، اور عرض کا معنی کرتے ہیں جو قائم بذات ہی نہ ہو بلکہ قائم ہونے کے لیے سہارے کی محتاج ہو، اور وہ سہارا جسم ہے۔ یہ تیسری قسم، وہ سہارا جسم بنتا ہے۔ تو اعمال تو آراز ہیں، یہ کیسے قائم ہو سکتے ہیں؟ ان کو کیسے تولا جا سکتا؟ کوئی ترازو لاؤ اور نماز کو تول کے دکھاؤ، روزے کو تول کر دکھاؤ، آراز نہیں۔ ترازو کیسے تولے گا؟ اب جیسے گڑ کی ڈلی ہے، وہ ڈلی جسم ہے، اور گڑ کے اندر مٹھاس ہے، وہ عرض ہے۔ اس مٹھاس کو اس ڈلی نے سہارا دیا، اس گڑ کی ڈلی نے۔ چینی ہے، چینی کے دانے ہیں، اور ان دانوں کی مٹھاس ہے، مٹھاس عرض ہے، اور وہ دانے جسم ہیں جو اس مٹھاس کو اٹھاتے ہیں، سہارا دیتے ہیں۔ تو چینی تولی جا سکتی ہے، گڑ آپ تول سکتے ہیں، مگر اس کی مٹھاس تو نہیں تول سکتے۔ مٹھاس آراز ہے، تو اعمال بھی آراز ہیں، ان کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ عقل پرست لوگ، عقل میں یہ بات نہیں آ رہی۔ ایک مرکزی نقطے کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ کہ وزن اعمال کی خبر دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ ہر شے پر قادر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے معتزلہ کے اس زور کو توڑنے کے لیے کتاب التوحید میں ایک باب قائم کیا، قل هو القادر، قرآن کی ایک آیت پر، باب قول اللہ تعالی قل هو القادر۔ یہ باب بھی عقیدے کے میدان میں ایک اساس ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر، ہر شے پر قادر، هو القادر۔ آیت کا انتخاب بھی بڑا حکیمانہ ہے، یعنی نحوی ترکیب کے اعتبار سے یہ مبتدا خبر ہے، خبر نکرہ ہوتی، یہاں معرفہ ہے، هو القادر معلق باللام، اور خبر اگر معرفہ ہو تو کلام میں ایک نیا فائدہ سامنے آتا ہے، حصر کا۔ هو القادر کا معنی یہ نہیں کہ وہ قادر ہے، بلکہ معنی وہی قادر، اور کوئی قادر نہیں، اللہ ہی قادر ہے بس، اور کوئی قادر نہیں۔ اور چونکہ کتاب حدیث کی امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت ایک حدیث لائے، وہ حدیث بھی باب کے عین مطابق ہے، استخارہ کی دعا، انک تقدر ولا اقدر، وہی ترجمہ بالکل، تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں، ساری قدرتوں کا مالک تو ہے میں نہیں ہوں، بالکل هو القادر کا ترجمہ ہے۔ مانا اللہ نے جو خبریں دیں عقیدے کے باب میں آخرت کے تعلق سے، اللہ ہر شے پر قادر۔ تمہاری غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ تم نے اپنی قدرت کو اللہ کی قدرت پر قیاس کیا، اللہ کی قدرت کو تشبیہ دی مخلوق کی قدرت سے، کہ مخلوق اگر آراز کو نہیں تول سکتی، اللہ بھی نہیں تول سکتا، وہ ہر شے پر قادر۔ یعنی تمہارے شبے کی اساس یہ ہے کہ تم نے اللہ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت سے تشبیہ دی، اس پر قیاس کیا۔ مخلوق اور قادر نہیں تو اللہ بھی قادر نہیں، یہ شبے کی اساس ہے، اللہ ہر شے پر قادر۔ اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات مخلوقات کے اندر سے حجتیں فراہم کرتے۔ آج مخلوقات نے بھی آراز کو تولا ہے، ایسے ترازو بن چکے ہیں جو آراز کو تولتے ہیں۔ تھرمامیٹر بخار کو تولتا ہے، بخار عرض جسم نہیں ہے، بخار عرض ہے، اس کا کوئی جسم نہیں۔ گاڑی کے اندر رفتار کا میٹر ہے، رفتار بھی عرض جسم نہیں ہے، اور وہ میٹر اس رفتار کو تول رہے۔ اس وقت گاڑی چل رہی ہے 70 کی سپیڈ سے، 80 کی سپیڈ سے، 100 کی سپیڈ سے۔ تو انسانوں نے ایسے ترازو بنا دیے
جو آراز کو تولتے ہیں، ایسے ترازو بن چکے جو سونا بھی تولتے ہیں، سونے کی کھوٹ کو بھی تولتے ہیں۔ یہ قدرت کس نے دی؟ یہ توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو اس کی اپنی طاقت کیسی، اپنی قدرت کیسی اس کی؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو آراز کو اجسام دے دے۔ کسی نے موت دیکھی؟ قیامت کے دن یہ موت ایک مینڈی کی شکل میں آئے گی، جسم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ آراز کو اجسام دے دے اور تول لے، ہر شے پر قادر۔ پھر اعمال کے صحیفے فرشتے لکھ رہے ہیں، صحیفوں کے تولنے کا بھی ذکر احادیث میں موجود۔ اللہ ان صحیفے بنا کر تول لے، وہ ہر شے پر قادر۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آراز کا تولا جانا اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، اللہ ہر شے پر قادر، کوئی شے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ماورا نہیں اور قدرت سے باہر نہیں۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے رد کیا معتزلہ کا جو میزان کے منکر ہے۔ قرآن میزان کو ثابت کر رہے اور اتنا کافی ہمارے لیے۔ اہل بدعت کے رد کے لیے کتاب و سنت کی نص کافی، باقی قیل و قال میں مت پڑھو۔ یہ محدثین کا نظر امام مالک رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا کسی بدعتی انسان پر ہم قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے حجت قائم کر دیں اور وہ آگے قیل و قال پر آ جائے، فرمایا خاموش ہو جاؤ، یہ حجت کافی ہے۔ تو حجت موجود ہے، کتاب اللہ کی آیت اور آگے حدیث بھی آ رہی ہے جس سے میزان بھی ثابت ہو رہا ہے، وزن اعمال بھی ثابت ہو رہے۔ تو امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ان عقل پرست لوگوں کی تردید، ان کی رد اور ان کی تفنید کے لیے کہ وہ میزان کو نہیں مانتے، اور قرآن نے میزان کو ثابت کیا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے، وہ ترازو قائم ہوگا اور اس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، اور وزن جو ہے وہ بندوں کے حساب پر منتج ہوگا۔ جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہے، گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ ناکام ہے۔ یہاں سے نتیجے مرتب ہوں گے اور یہیں سے جنت اور جہنم کے قافلے روانہ ہوں گے۔ ایک اور فرقہ گمراہ جبریہ کا، میزان کے منکر، وہ کہتے ہیں کہ جو انسان عمل کرتا ہے مجبور محض ہے۔ یہ قدریہ کے مقابلے میں قدریہ تقدیر کے منکر ہیں، اور جبریہ تقدیر کو مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں کہ ہر بندہ تقدیر کے سامنے مجبور ہے، بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ اگر کسی بندے کی تقدیر میں لکھا ہے نیک ہونا، نمازی ہونا، تو وہ نمازی اس لیے کہ مجبور ہے، وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں، جس کا اجر بھی کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ شرابی ہے اور گناہ گار ہے تو تقدیر میں لکھا ہے مجبور ہے، اس کا اپنا کوئی گناہ نہیں، اس میں نہ وہ نیکی کا مستحق نہ یہ گناہ کا مستحق، مجبور محض ہے۔ جیسے درختوں کے پتے ہلتے ہیں مجبوراً، ہوا چلتی ہے تو ہلتے ہیں، ان پتوں کی کا اپنا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ راشے کا مریض ہے، اس طرح کانپتا رہتا ہے، اس کا پھپھاہٹ میں اس مریض کی حرکت کا عمل دخل نہیں ہے، وہ مجبوراً کانپ رہے۔ اسی طرح اعمال، ایک بندہ گھر سے نکلا رخ مسجد کی طرف ہے تو اس میں اس کا کمال نہیں، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، مجبور ہے، اس کا کوئی اجر نہیں۔ ایک بندہ گھر سے نکلا رخ کسی شراب خانے اور جوئے خانے کی طرف ہے، کوئی گناہ نہیں، اس کا تقدیر میں لکھا ہوا ہے، مجبوراً جا رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کو قائم کر کے جبریہ کا رد کرتے ہیں کہ پھر اعمال کا وزن کیوں؟ اس سوال کا جواب دو۔ اگر بندہ مجبور محض ہے، کسی کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، کسی کو شراب کا گناہ نہیں ملے گا، پھر یہ اعمال تولے کیوں جائیں گے؟ نمازیں تولی کی جائیں گی، شراب تولی کیوں جائے گی؟ اگر مجبور ماں تو حساب کیوں؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
یہ لام تعلیلی ہے لیوم القیامہ کا، مضاف محذوف ہے لحساب یوم القیامہ. ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے قیامت کے حساب کے لیے. پھر حساب کیوں؟ بندہ اگر مجبور ہے محض تو حساب کیوں اس کا؟ کوئی جواب نہیں اس کا جبریہ کے پاس. تو یہ دو گمراہ فرقوں کی تردید مقصود ہے. کیونکہ صحیح بخاری جہاں حدیث اور فقہ کی کتاب ہے، وہاں گمراہ فرقوں کی تفنید اور تردید کی کتاب بھی، جو محدثین کا تمیز ہے، جماعت محدثین کا. ہر محدث کی یہ خواہش، یہ طلب سراسر قائم رہتی تھی کہ دین اسلام پر جو بھی خرافات مسلط ہیں، جو بھی باطل کے حملے ہیں، ان سب کا ازالہ کر کے دین کو پاک اور صاف رکھا جائے، شبہات دور کیے جائیں، ان اعتراضات کو دفع کیا جائے اور دین کو پاک اور صاف رکھا جائے. تو معتزلہ کے اعتراضات اور پھر جبریہ اور قدریہ کے اعتراضات، اس دور میں روافض کے اعتراضات، پھر بعد میں اسماء صفات کے باب میں جہمیہ ہے اور جناب مشبہہ ہے، آگے چل کے اشاعرہ ماتریدیہ، جنہوں نے اپنی تعویلات کے ذریعے دین کے حلیے کو بگاڑ دیا. ان سب کی تردید و تفنید یہ محدثین کا ایک ترہ امتیاز تھا. کسی اور گروہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں، یہ محدثین کا ترہ امتیاز. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آخری باب میں بھی دو گمراہ فرقوں کو رد کیا، اور یہ قرآن کی ایک آیت دونوں کی تردید ہے، معتزلہ کی بھی اور جبریہ کی بھی. یہ دو موضوع ہو گئے، دو نقطے ہو گئے. تیسری بات یہ کرنی ہے کہ اپنے مرحلہ میزان کی تیاری کرو. معتزلہ نے شوشے چھوڑے، جبریہ کی باتیں ان پر توجہ مت دو. میزان حق ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اعمال تولے جائیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. اس کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو. اللہ کے بندو، بڑا دقیق معاملہ یہ. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ توزن الحسنات والسیئات، اس میزان میں نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے. آگے سنو غور سے، من رجحت حسنات ولا سیئاتہ مثقال حبۃ خردل دخل الجنہ، جس کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئیں ایک رائی کے دانے کے برابر، وہ جنتی ہے. اور جس کے گناہ بڑھ گئے نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر، وہ جہنمی. اتنا باریک بینی کے ساتھ یہ وزن ہوگا، حساب ہو گئے. جو اس میزان کا کانٹا ہے، لسان المیزان، وہ ایک ذرے کے فرق کو ظاہر کرے گا. اور ذرہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آج دنیا تول نہیں سکی. ذرے کا دنیا وزن نہیں کر سکی، اس کا وزن ہے ہی نہیں. لیکن اخروی میزان ذرے کا وزن بھی کرے گا، ذرے کو بھی تولے گا. اور گناہ اور نیکیوں کا جو فرق ہے ایک ذرے کے برابر ہو، اسے بھی ظاہر کرے گا. تو اس کا کیا تقاضا پھر اس کا تقاضا یہ کہ اپنے مرحلہ میزان کی فکر کرو اور ہر نیکی اختیار کرو، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. نیکی اختیار کرو یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ نیکی میرے نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے، اور گناہ چھوڑ دو یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ گناہ میرے گناہوں کے پلڑے کو بھاری کر دے اور میں ناکام ہو جاؤں، جہنم میں چلا جاؤں. ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہے. اس فکر کے تحت اعمال صالحہ اختیار کرو اور اعمال سیئہ سے اجتناب کرو. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان. اس نے فاحشہ عورت کو جنت میں داخلہ دے دیا، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر. ٹھوکر مار کے ایک جھاڑی دار، ایک کانٹے دار جھاڑی کو ہٹایا، جنت دے دی اس کو. کتنا قدردان.
تو چھوٹے چھوٹے اعمال جنت کی حصول کا باعث بن رہے. کوئی نیکی سامنے آئے اسے کر گزرو، یہ سوچ کر گزرو کہ نیکی تو چھوٹی ہے، مگر قیامت کا جو وزن ہے میزان کا، وہاں تو ذرے کا فرق بھی سامنے آئے گا. ہو سکتا ہے یہ نیکی میرے نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے اور میں کامیاب ہو جاؤں. کوئی گناہ سامنے آئے، اس گناہ سے بچو یہ سوچ کر کے اگر یہ گناہ کر لیا، ہو سکتا ہے یہ گناہ جو ہے میرے گناہوں کے پلڑے کو بھاری کر دے اور میں ناکام ہو جاؤں. یہ اس تیاری کا تقاضا ہے، اولین تقاضا. ہر نیکی اختیار کرو. طبرانی اور مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، ایک سائل نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا ان فی جفوۃ الاعراب، میرے اندر میرے دل میں سختی ہے جو عرابیوں کے دل میں ہوتی. دل کی زمین سخت، مجھے یہ زمین نرم چاہیے، رقت قلبی چاہیے. سخت دل جو اللہ کو ناپسند ہے. ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ انسان ہے جس کا دل سخت ہو. میں پریشان ہوں، مجھے اس کا علاج چاہیے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، یہ علاج ہے. کوئی نیکی سامنے آ جائے چھوٹی سے چھوٹی، اس کو حقیر جان کے چھوڑ نہ دو، اس کو اپناؤ، اس کو اپناؤ. وہ چھوٹی نیکی بھی تمہاری نجات کا باعث بن سکتی. جب اخروی میزان ذرے بھر کے فرق کو ظاہر کرے گا تو اسے چھوٹی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. دنیا کا کوئی پیمانہ ذرے کو آج تک تول نہیں سکا، وہ میزان تولے گا. تو کسی نیکی کو حقیر جان کے چھوڑ نہ دو. آپ نے اس کی مثالیں دیں، 3 مثالیں دیں. ایک یہ کہ کوئی بھائی آپ کا ہے تو اس سے خندہ پیشانی سے ملو، ماتھے پر بل ڈال کر نہیں. یہ نہ مسافہ اور منہ اس طرف ہو، خندہ پیشانی. عمل چھوٹا سا مگر اخروی نجات کا باعث بن سکتا ہے. دوسری مثال آپ نے دی، کوئی پیاسا ہو تو اپنے ڈول مشکیزے میں سے اس کے برتن میں پانی ڈال دو، وہ پی لے، اس کی پیاس دور ہو جائے. اور تیسری مثال آپ نے دی، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اونچا رکھو. یہ عمل بھی اس میزان میں ایک بھاری نیکی کے طور پر آ سکتے. اور اگر یہ عمل چھوڑ دو گے، ٹخنے ڈھکے رکھو گے، لباس نیچے لٹکاؤ گے، تو یہ عمل تمہارے گناہوں کے پلڑے کو ایسا بھاری کر دے گا کہ جہنم کے فیصلے صادر ہوں گے. یہ مثالیں آپ نے دی. پھر چھوٹے عمل جو ہیں ان کا ایک فائدہ اور بھی. صحیح بخاری کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلۃ اعلاها منیحۃ العنز، 40 کام ہے، 40 عمل چھوٹے چھوٹے. ان 40 اعمال میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ منیحۃ العنز، اپنے کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دینا، دودھ والی بکری، منیحۃ العنز. یہ سب سے بڑا عمل. باقی 39 کام چھوٹے چھوٹے ہیں. ان 40 کاموں میں جو بندہ کوئی ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن شرطیں 2 ہیں. شرطیں 2 ہیں. تصدیق موعودہا، اس وعدے کو سچا جانتا ہوا اور اس بشارت پر یقین رکھتا ہوا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہ کام ان 40 میں سے ایک ہو، اور 40 میں سے ایک ہوا تو پھر میں یقینی جنتی ہوں، یقینی جنتی ہوں. اللہ کا وعدہ حق ہے، ہمیں کوئی شک نہیں. تو 40 چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان کا تعین نہیں کیا گیا کہ وہ کون کون سے کام ہیں. ان کو منہ رکھا گیا تاکہ ہر چھوٹا کام آپ شوق سے کریں. اس میں ہو سکتا ہے مسجد میں داخل ہونا، دعا پڑھ کے آنا، دائیں پاؤں کے ساتھ داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، دعا پڑھ کے نکلنا، بائیں پاؤں سے نکلنا،
باتھ روم میں جانا بائیں پاؤں کے ساتھ، نکلنا دائیں پاؤں کے ساتھ، لباس پہننا پہلے دائیں طرف سے بائیں طرف سے، یہ چھوٹے چھوٹے کام تعین نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ کام بھی ان 40 میں سے ایک ہو اور اخروی نجات کا باعث بن جائے، جنت کا فیصلہ ہو جائے. یہ شریعت کی سماحت اور برکت ہے. تو پھر یہ جو مرحلہ میزان ہے اس کا تقاضا یہ ہے، جب یہ میزان اتنا دقیق اور اتنا باریک بینی پر ہے کہ ایک ذرے کے فرق کو ظاہر کرے گا اپنے وزن میں، تو پھر میرے بھائیوں کسی نیکی کو حقیر نہ جانو. چھوٹا سا عمل سامنے آ جائے کر گزرو، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہی نیکی کل میرے ترازو کو بھاری کر دے. کوئی گناہ سامنے آ جائے بچو اس سے، بھاگو، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے آج کا یہ گناہ میرے گناہوں کے پلڑے کو بھاری کر دے اور میں ناکام ہو جاؤں، جہنم میں داخل ہو جاؤں. یہ تقاضا ہے، اس تیاری کا تقاضا. اور تقاضا نمبر 2 اور تقاضا نمبر 3 بیان ہو چکا. میزان کے مرحلے کی تیاری یہ ہے ہر نیکی اخلاص کے ساتھ ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے ساتھ ہو. یہ دعوت اہل حدیث ہے، کسی اسٹیج سے آپ کو نہیں ملے گی. اخلاص نیت اور ہر عمل کا سنت رسول کے مطابق ہونا، حدیث کے مطابق ہونا. ہم حدیث کو پیش کرنے والے، نماز ہو تو اللہ کے نبی کے طریقے پر، روزہ ہو تو اللہ کے نبی کے طریقے پر، حج ہو عمرہ ہو رسول اللہ کے طریقے پر. یہ دعوت اہل حدیث. کسی اور اسٹیج سے یہ دعوت آپ کو نہیں ملے گی. پیروں کی باتیں ہوں گی، اماموں کی باتیں ہوں گی، باپ دادا کی باتیں ہوں گی، قوم برادری کی باتیں ہوں گی، جو کہ سارا کا سارا مہلک ہے اور تباہی کا گڑھا ہے. میزان میں کامیابی ان 2 قواعد کے ساتھ ہے. اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، ہر عمل میں سنت رسول سیکھو، حاصل کرو علماء سے. نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھی، حج کیسے کیا، عمرہ کیسے کیا، روزے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ میں کیا احکام ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے. ہر عمل میں سنت رسول کو حاصل کرو اور سیکھو. اس کے بغیر میزان کی کامیابی ممکن نہیں ہے. یہ تقاضے ہیں میزان میں کامیابی کے. یہ 3 باتیں ہم نے کی ہیں میزان میں کامیابی کے لیے. ایک، ہر نیکی کرو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اور یہ سوچ کر کرو کہ ہو سکتا ہے آج کی نیکی میرے میزان کو بھاری کر دے، چاہے ذرے کے برابر کیوں نہ بھاری کر دے. اور ہر نیکی اخلاص کے ساتھ کرو اور ہر نیکی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرو. نیکی میں اگر بدعت ہوگی تو بدعت انسان سب سے بڑا باغی ہے اللہ کے دین کا اور اللہ کا دشمن ہے سب سے بڑا. سنت رسول کے مطابق ہو. اور یاد رکھو میزان پر جو فرشتہ مامور ہوگا، جس کی ڈیوٹی ہوگی، جو لوگوں کے اعمال میزان میں ڈالے گا، وہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، امین الوحی. ان سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی سنت کو جاننے والا کون ہے؟ ان سے بڑھ کر وحی کو جاننے والا کون ہے؟ جبریل امین نہیں جانتے ان برادریوں کو، ان قوموں کو، تمہارے باپ دادا کو، تمہارے اماموں کو اور پیروں، کسی کو نہیں جانتے. ایک ہی شخصیت کو جانتے ہیں اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کی سنت کے مطابق کام ہوگا تو قابل قبول ہے، ورنہ مردود ہے. جو اللہ کے نبی کا فرمان، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس بندے نے ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ مردود ہے، اور آج مردود ہو رہا ہے. دنیا میں مردود نہیں ہے. دنیا میں آپ کام کر رہے ہیں، بڑا بڑھ چڑھ کر رہے ہیں، سینے تان کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں آپ کو، کوئی فکر نہیں آپ کو. حدیثیں دکھائی جا رہی ہیں، قرآن کھول کھول کے پڑھا جا رہا ہے، قبول نہیں کرتے. دنیا میں مردود نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے پھر ان کا مردود ہونا ثابت ہوگا. پھر کوئی فکر آپ کو فائدہ نہیں دے گی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. بہت سے لوگ قیامت کی دن آئیں گے نیکیاں لے کر، نیکیوں کے انبار لے کر، پہاڑ جیسے اعمال لے کر، اور اللہ کی طرف سے اچانک ان کے بارے میں ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا. اب فائدہ کوئی نہیں. تو اس مرحلے کی تیاری کی یہ 3 تقاضے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. باقی چوتھی چیز جو ہے، جو آج آخر میں عرض کرنی ہے، باتیں تو بہت ہم نے چھوڑ بھی دی اور بہت سے باقی آگے آ رہی ہیں. کچھ لغوی مسائل جیسے قسطاس، وزن بالقسطاس المستقیم،
اس کے بارے میں دو موقف ہیں، بعض کہتے ہیں عبرانی لفظ ہے، بعض کہتے ہیں عربی لفظ ہے۔ زیادہ رجحان اس کے عربی ہونے پر ہے، اور اگر عبرانی ہو بھی تو غیر زبان کا لفظ عربی میں داخل ہو جائے تو معرب کہلاتا ہے اور وہ عربی بن جاتا ہے، اس پر عربی قواعد نافذ ہو جاتے ہیں، جیسے بالقسطاس المستقیم، القسطاس معرب باللام ہے، بار فجر داخل، آگے مجرور ہے، موصوف ہے، صفت ہے، ان سارے قواعد منطبق ہو رہے ہیں۔ آگے ایک اور لغوی مسئلہ ہے، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وهو العادل وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَهُوَ الْجَائِرُ، کہ قسط مقسط کا مصدر بمعنی عادل اور قاسط بمعنی جائر ظالم۔ اب ایک مقسط اور ایک قاسط ہے، مادہ دونوں کا ایک ہے، قاف سین طا، مادہ ایک ہی، مگر عربی زبان کی وسعت اور فصاحت آپ دیکھیں، مادہ ایک ہے مگر مقسط بمعنی عادل، ان اللہ یحب المقسطین، اور قاسط بمعنی ظالم، واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، قاسط بمعنی ظالم ہے، مقسط بمعنی عادل، مادہ ایک ہی۔ امام بخاری رحمہ اللہ لغت کے بھی امام تھے اور لغوی توجیہ بھی آپ نے پیش کی۔ باب اگر مقسط ہو افعال کا، اس کا مصدر اگر قسط ہو بحذف زوائد تو پھر وہ عدل کے معنی میں، اقسط یقسط اقساطا و قسطا، اقساط مصدر حقیقی جو قاعدے کے مطابق، اور قسط مصدر سماعی بحذف زوائد، اقساط کے زوائد کو حذف کریں تو قسط باقی رہ جاتے، اس لیے عدل کے معنی میں ہی۔ اگر یہ باب افعال کا مصدر ہو، اقسط اقساطا و قسطا بمعنی عدل، بمعنی عدل، جیسے قدر یقدر تقدیرا و قدر، یہ قدر مصدر سماعی مصدر ثانی بحذف زوائد ہے اور یہ لغت عرب میں موجود ہے۔ اور اگر قسط ثلاثی مجرد کا مصدر قاسط یقسط قسطا و قسطا تو پھر یہ بمعنی ظلم ہے، قاسط قسطا بمعنی ظلم، اقسط قسطا بمعنی عدل۔ اور اس کی علمی توجیہ یہ ہے، یہ باتیں میں طالبات سے کر رہا ہوں، اس کی علمی توجیہ یہ ہے کہ اقسط قسطا اگر ہے تو یہ باب افعال ہے، اور باب افعال کی جو خاصیات ہیں فصول اکبر میں پڑھی ہوں گی آپ نے، ان میں ایک خاصیت اعطاء ماخذ ہے۔ اعطاء ماخذ، یہ جو ماخذ ہے وہ دے دینا، اقسط کا ماخذ ہے قسط، حصہ، حصہ دے دینا، اعطاء ماخذ جو کہ عدل ہے، کسی کا حصہ ہے اس کو آپ نے دے دیا، یعنی اعطاہ قسطہ، یہ عدل ہے۔ اور ثلاثی مجرد کا جو باب، اس کی خاصیت ہے، ان میں خاصیت سلب ہے، سلب ماخذ۔ اب جو قاسطہ میں قسط ہے حصے کے معنی میں، اس کو آپ نے چھین لیا، قاسطہ منہ قسطہ، اس کے حصے کو چھین لیا۔ حصے کو چھیننا ظلم ہے، حصہ دینا عدل ہے۔ اگر اقسط قسطن ہو باب افعال سے تو یہ عدل کے معنی میں ہے، خاصیت اس کی اعطاء ماخذ ہے، اور قاسط قسطن ہو باب ثلاثی سے تو یہ ظالمہ کے معنی میں، معنی حصے کو چھین لینا، چھیننا ظلم ہے اور دینا عدل ہے۔ یہ خلاصہ ہم نے اس بحث کا پیش کر دیا کہ سند امام بخاری رحمہ اللہ کی، امام بخاری کے شیخ احمد بن اشکاب، ان کے شیخ محمد بن فضیل، ان کے استاد عمارہ بن قعقاع، ان کے استاد ابو زرع، اور ان کے استاد صحابی رسول اولی محدث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ سارا جو سلسلہ سند ہے یہ ثقہ راویوں پر، تمام راوی ثقات ہیں، تمام راوی ثقات۔ ایک بات یہاں ضرور ہم عرض کریں گے تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے، یہ جو امام بخاری کے شیخ احمد بن اشکاب ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث دو مشائخ سے مزید لیے، ایک زہیر بن حرب ابو خیثمہ اور دوسرے قتیبہ بن سعید، اور وہ دونوں کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک کتاب الامام النظور میں، دوسرا کتاب الدعوات میں، اور تیسرا یہ احمد بن اشکاب، یعنی یہ صحیح بخاری میں امام بخاری کے 3 مشائخ سے یہ حدیث، یہ پہلا طبقہ سند کا، غرابت نہیں اس میں۔ اس کے بعد جو سند ہے پوری، ہر طبقے میں ایک راوی، جیسے محمد بن فضیل ہے، عمارہ بن قعقاع ہے،
ابو زرع، ابو ہریرہ، ہر طبقے میں ایک ایک راوی. یہ بات بھی طالبات سے ہو رہی، شاید آپ کے اوپر سے گزر جائے. تو چاروں طبقوں میں خرابت ہے. اور طبقہ اولا میں یہ حدیث مشہور ہے 3 راویوں سے حدیث غریب ہوئی ہے. بخاری کی آخری حدیث غریب ہوئی اور پہلی حدیث بھی غریب ہے. جو پہلی حدیث امام بخاری لائے ہیں اس میں بھی امام بخاری کے شیخ حمیدی، ان کے شیخ سفیان بن عیینہ اور ان کے شیخ محمد ابراہیم التیمی، اس سے قبل یحییٰ بن سعید الانصاری، اور ان کے شیخ علقمہ بن وقاص اللیثی، اور وہ سنتے ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب سے. عمر بن خطاب نے یہ حدیث ممبر پہ سنائی، مانا ان سے سننے والے بے شمار ہیں، مگر کم از کم جو پہلے 3 طبقے ان میں خرابت ہے. پہلی حدیث بھی غریب ہے، آخری بھی غریب ہے. اب کچھ لوگ غریب کو ضعیف سمجھتے کہ یہ غریب، اس کے پلے کچھ نہیں، غریب ہے، امیر نہیں، غریب ہے. اگر غریب کا معنی یہ نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جماعت المسلمین، اس کے بانی پروفیسر مسعود صاحب، انہوں نے ایک حدیث پر تبصرہ کیا کہ امام ترمذی اس کو لائے ہیں اور اس کو غریب تک نہیں کہا. مانا ان کے ذہن میں غریب کا معنی یہ کہ اس کے پلے کچھ نہیں، وہ غریب کا معنی نہیں سمجھے. نہیں، غریب کا معنی یہ ہے کہ سند کے کسی طبقے میں ایک راوی ہو. وہ ایک راوی اگر ثقہ ہے تو وہ حدیث صحیح، وہ حدیث صحیح. امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے مقدمے میں لائے کہ امام زہری نے 90 حدیثیں ایسی روایت کی ہیں جن میں اپنے طبقے میں وہ اکیلے ہیں، غرابت. امام زہری جیسا محدث ہو، امام زہری جیسا کسی طبقے میں متفرد بھی ہے تو یقیناً وہ حدیث صحیح ہے. ثقافت کے پہاڑ تھے، ضبط کے پہاڑ تھے، اتقان کے پہاڑ تھے. تو اس کو غریب کہنا کہ اس کے پلے کچھ نہیں، یہ زیادتی. تو یہ غریب یہ ایک اصطلاح علماء اہل حدیث کی، محدثین کی، کہ کسی طبقہ سند میں ایک راوی ہو. وہ راوی اگر ثقہ ہے تو وہ حدیث صحیح، اگر اتقان میں کچھ کمی تو وہ حسن ہے، اور اگر اتقان مخوض ہے تو وہ ضعیف ہے. تو یہ اس طبقے کو دیکھا جائے گا راوی کیسا ہے. تو یہ تینوں راوی جو امام بخاری لائے ہیں، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ابو زرع، یہ تینوں کے تینوں ثقہ تھے، ثقافت کے پہاڑ تھے. اور آگے ان کا شیخ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حافظ بھی تھے، متقن بھی تھے، ضابط الروائی بھی تھے، جن کے ضبط کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، چادر پھیلا کر دعا کی اور کہا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے مل لو. فرمایا کہ میں نے مل لیا، اس کے بعد مجھے کوئی بات نہیں بھولی اور کوئی حدیث نہیں بھولی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی. ان سے محبت کرو ابو ہریرہ سے. مجھے محبت، آپ بھی محبت کریں. انشاءاللہ یہ محبت علامت ایمان ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابو ہریرہ کو دیکھا تو دعا کی، اللہم احب عبدک ھذا وامہ واحببہما الی عبادک المؤمنین. اللہ اس بندے سے محبت کر اور اس کی ماں سے بھی محبت کر، ابو ہریرہ سے، اس کی والدہ سے بھی محبت کر. وَأَحْبِبْهُمَا، اور ان دونوں کو محبوب بنا دے. کن کا؟ إِلَىٰ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے مومن بندوں کا. جن کے دلوں میں ایمان ہے ان دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت داخل فرما دے. ہم اہل الحدیث ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں بحمد اللہ. یہ ہمارے مسلک کا تمیز ہے. باقی جو مسالک ہیں کچھ نہ کچھ ان کے دلوں میں اس راوی کے تعلق سے غبار ہے. اور کچھ تو غیر فقیہ مانتے ہیں، غیر فقیہ نہیں تھے. جو 5000 سے زائد حدیثوں کا حافظ ہے وہ فقیہ نہیں تھا. پھر فقیہ کون ہے؟ پھر فقیہ وہ ہے جو باتھ روم میں جائے اور تحقیق یہ کرے کہ دائیں پاؤں پر زور دے یا بائیں پاؤں پر زور دے. یہ فقاہت ہے. بڑے عجیب و غریب مسائل. اور جو 5575 حدیثوں کا راوی ہے پورے فہم کے ساتھ، وہ فقیہ نہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. تو اپنے دلوں کو ابو ہریرہ کی محبت سے بھر لو. یہ محبت علامت ایمان ہے.
اور جن کے دلوں میں کوئی نہ کوئی اشکال ہے اس عظیم راوی کے تعلق سے، وہ پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے ایمان کی طرف رجوع کرے، اپنے ایمان کو چیک کرے، محاسبہ کرے اپنے ایمان کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو جملے، کلمہ بمعنی جملہ، کلمہ لفظ مفرد کو بولتے ہیں، اور کلام یا جملہ ایک پورے کلام کو جو جملہ مفیدہ جو فائدہ دے۔ تو دو جملے، ان دو جملوں کے 3 خصائص ہیں۔ حبیبتان علی الرحمن، وہ 2 جملے رحمان کو محبوب ہیں، رحمان کو پیارے ہیں۔ ایک چیز رحمان کو پیاری ہو تو ہم بھی اس سے پیار کریں، رحمان کو پیارے ہیں ہم بھی پیار کریں۔ حبیبتان علی الرحمن، یہ سارا جو کتاب و توحید ہے اسماء و صفات کی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ آخری حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو لائے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفات ہیں، حبیبتان صفت محبت ثابت ہو رہی ہے، الی الرحمن صفت رحمت ثابت ہو رہی ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، متوجین اس کو نہیں مانتے، جہمیہ نہیں مانتے، معتزلہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں یہ صفاتیں جو ہیں وہ تغیر ہیں، یہ صفات جو ہیں تغیر کی صفات ہے، اللہ ان سے پاک ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ جب ثابت ہے کتاب و سنت سے، ہمارا ایمان ہے اللہ محبت بھی کرتا ہے، رحمت بھی کرتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہو، ہمارا ایمان ہے۔ اگر تم نہیں مانتے، تعویل نہیں کرتے ہو، تو پھر جاؤ، اللہ کی محبت تمہیں کیسے ملے گی، رحمت تمہیں کیسے ملے گی جب محبت کو مانتے ہی نہیں، رحمت کو مانتے ہی نہیں، بلکہ اس کا معنی ارادہ انعام کرتے ہو جو ہے ہی نہیں، پھر کیا محبت ملے گی اور کیا رحمت ملے گی؟ اور یہ 2 جملے خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں۔ اپنی بیٹیوں سے ہم نے شروع میں بات کی، اپنے گھر کی 4 دیواری کو کافی سمجھو، اور اللہ تعالیٰ جب اولاد دے ان کی تربیت پر توجہ دو۔ ایک ماں کی گود سے بڑے بڑے محدث پیدا ہو سکتے ہیں، فقہا پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ اس کی بنیاد ہو سکتی ہے کہ یہ 2 جملے زبان پر ہلکے ہیں۔ ایک ماں اس پر توجہ کرے۔ ہلکے ہونے کا معنی یہ ہے کہ بچوں کی زبان ہلکی ہوتی ہے، بھاری الفاظ نہیں اٹھا سکتی، تو یہ ہلکے الفاظ ہیں، یہ ان کو یاد کراؤ، ان کا آغاز ان الفاظ سے ہو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بھاری الفاظ نہیں ہیں، ہلکے ہیں، اور بچوں کی زبان ہلکی ہوتی ہے۔ ایک ماں کو چاہیے کہ آغاز امر سے ہی اپنے بچے کے دل پر، اس کے دماغ پر، اس کی زبان پر ان مبارک کلمات کو نقش کر دے، بچوں سے پڑھوائے، ان کو یاد کرائے۔ یہ توحید کی اساس پر تربیت ایک بچے کو ایک انتہائی کامیاب فرد بنائے گی۔ یہ عظیم تربیت ہے۔ یہ کلمات ہلکے ہیں، ہلکیاں تو تم بھی بار بار پڑھو، بچوں کو یاد کرو جن کی زبان ہلکی ہوتی ہے، ان کی زبانوں پر یہ کلمات آسانی سے جاری ہو جائیں گے، تو آغاز امر سے ہی ان کا دل توحید سے بھر جائے گا، بڑا بابرکت ہوگا۔ اور پھر ان کلمات کی تیسری خوبی کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہوں گے۔ یہ استدلال امام بخاری کا، باب وزن اعمال کا ہے، تو فی المیزان میں میزان کا اثبات ہے، اور ثقیلتان میں وزن کا اثبات ہے۔ ثقیلتان کا معنی وزن ہوگا اور تولا جائے گا، وزن کا اثبات، اور فی المیزان میزان کا اثبات۔ تو کتاب و سنت سے امام بخاری نے مسئلے کو ثابت کر دیا۔ وہ 2 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات توحید ہیں، توحید کے نور سے بھرے ہوئے۔ سبحان اللہ میں تنزیہی توحید ہے، اور وہ بحمدہ میں اثباتی توحید ہے۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ کا لفظ ان ساری درگاہوں پر، جبوں قبوں پر ضرب کاری لگاتا ہے۔ جو اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، یہ سرکاریں کھڑی کر رکھی ہیں، درگاہیں قائم کر رکھی ہیں، مردوں اور زندوں کے طواف کرتے ہو، لفظ سبحان اللہ ان سب کے گلے پر ایک ضرب کاری ہے۔ سب کا انکار کرو۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے ہر شریک سے،
نوح علیہ السلام کے دور سے شرک ہوا، اس دور کے شرک سے پاک ہے۔ اس دور میں 5 بت تراشے گئے۔ ہر نبی کے دور میں شرک ہوا، کوئی نہ کوئی بت کھڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شرک ہوا اور یہودیوں نے عزیر کو اپنا الہ بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں شرک ہوا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ کے پیغمبر کا دور آیا، 360 بت خانہ کعبہ میں نصب تھے، اور لات و منات و عزا اور نائلہ اور حبل چند نام ملتے ہیں، یعنی چند 100 ان کے معبود تھے، حالانکہ مشرک تھے، کلمے کے منکر تھے۔ آپ سب ان کا انکار کریں، اور آج کا دور، آج بھی شرک ہو رہا ہے، معبود گھڑے گئے، 5 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 360 نہیں، بلکہ لاکھوں۔ یہ کلمہ لوگوں کا المی ہے۔ لاکھوں بت کھڑے کر دیے گئے، لاکھوں جو ہیں وہ درگاہیں اور آستانے بنا لیے گئے، ان کی پوجا ہو رہی، سجدے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں۔ اس دور میں چند تھے، آج چند لاکھ ہیں۔ یہ آج کے دور کا شرک ہے ان لوگوں کی طرف سے جو کلمہ کو ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، کلمہ کو لوگوں میں زیادہ تر مشرک ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے۔ دیکھ لو، اب اپنی نگاہوں سے دیکھ لو۔ پھر پاکستان میں سلامتی کہاں سے ہے، سالمیت کہاں سے، امن کہاں سے ہے؟ یہ پوچھتے پھرتے ہو، بچہ بچہ مقروض ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں نہ بڑھے جب اس ملک میں چپے چپے پر شرک ہو رہا ہے، اللہ کے حق توحید میں قدغن لگائی جا رہی ہے، بغاوت ہو رہی ہے، تو پھر یہ قوم امن سلامتی کہاں سے ملے گی؟ اقتصادی جو خوشحالی کہاں سے ملے گی؟ معاشی ترقی کہاں سے ملے گی؟ اور یہ قوم اپنی حرکتوں کو جائزہ نہیں لیتی۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، قصور عمران خان کا، قصور نواز شریف کا، وہ مجرم ہے، شہباز شریف مجرم۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ مہنگائی بڑھے، فتنہ ہو، تو اس فتنے کی وجہ آپ کے حکام میں کہیں نہیں کہا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو محترم شیخ نے جو فتنوں کی بات کی، تو بڑا فتنہ شرک ہے، توحید کے منافی، اس کا علاج کرو۔ اور شیخ قدر حافظہ اللہ نے خود ایک فتنہ کھڑا کر دیا میرے بارے میں، غلو اختیار کر کے، ایسے القاب جن کا مستحق ہی نہیں ہوں میں۔ غلو بھی تو ایک فتنہ ہے نا شیخ صاحب، آپ کا سر کیوں جھک گیا؟ فتنہ آپ نے خود شروع کیا۔ غلو بھی تو فتنہ، ایاکم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو لا تغلوا في دينكم۔ تو یہ القاب کی یہ بارش اور یہ بہتات، اس سے گریز کر، اس سے بالکل نام لینا کافی ہے کہ فلاں کی بات شروع ہو رہی، فلاں کی تقریر شروع ہو رہی، اتنا کافی۔ غلو سے بچو۔ تو یہ فتنے جو ہیں جو توحید کے مقابل ہیں، یہ امت کی بربادی کا باعث ہے۔ آئیے ان کا مقابلہ کریں ان مدارس کے ذریعے، بچیوں کو پڑھائیں، زیور تعلیم سے آراستہ کریں، عقیدہ سکھائیں انہیں، صحیح بخاری پڑھائیں انہیں۔ انشاءاللہ بڑے بڑے گوہرے نایاب تیار ہوں گے، ہر گھر میں تربیت کے پہاڑ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ چراغ جو آج 5 جلائے جا رہے ہیں، آگے یہ کئی چراغ جلائیں گے انشاءاللہ، اور یہ دنیا، یہ علاقہ بقعہ نور بنے گا، نور پھیلے گا، توحید کا نور اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا نور۔ اللہ ان مدارس کو قائم رکھے، ان کے معلمات کو قائم رکھے، طالبات کو قائم رکھے، منتظمین کو قائم رکھے، ان کے والدین کو قائم رکھے، اور جو ہمارے مخیر حضرات مدارس سے تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی قائم و دائم رکھے، اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9:30 بجے نماز ہے، ابھی اذان ہوگی، آپ لوگ جائیں، وضو کر لیں، نماز پڑھنے کے بعد